حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جابیہ پہنچے تو مقامی سردار جلوس کو بلایا، اپنا کرتا اتار کر اسے دیا کہ اس کی مرمت کر کے اور اسے دھو کر لے آئے، اور کہا کہ جب تک مجھے کوئی کپڑا دے دو۔ جلوس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا ریشمی ہے۔ پوچھا ریشمی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور پہن لیا۔ اپنی قمیض دھل کر آئی تو اسے اتار دیا۔ اس پر جلوس نے کہا آپ عرب کی شاہ ہیں، اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سواری اور ایسا لباس اچھا نہیں، ترکی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنیے۔ رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھ گئی۔ ناراض ہو کر فرمایا خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ البتہ تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے گھوڑے کی سواری پر راضی ہو گئے، لیکن جب شاندار ترکی گھوڑا اٹھلاتی ہوئی چال چلنے لگا تو فرمایا رکو رکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مقامی سردار جلوس کے علاوہ خود مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ سفید کپڑے پہنیں اور ترک گھوڑے پر سوار ہوں۔ سب نے مل کر آپ کو دونوں باتوں پر آمادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی اصرار پر سفید کپڑے زیب تن کیے، کندھے پر وہ خوبصورت رومال ڈال لیا جو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان عسکری جو اپنے خلیفہ اور سالار اعظم سے عشق کرتے تھے بہت خوش ہوئے، لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو فوراً اتر آئے اور مسلمان سے کہا میری لغزش درگزر کرنا، اللہ قیامت کے روز تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا۔ جس نخوت اور کبر و غرور نے اس وقت میرے دل میں رائے پائی شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر پھر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا، سر پر ٹوپی تھی نہ امامہ، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے نکل رہے تھے۔ اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا تھا۔ خرجی چیتی کے کھال سے بنی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، رات کو آپ اسے تکیہ بنا لیتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ بیت المقدس کے فتح آپ کے آمد پر منحصر ہے، چنانچہ آپ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر ہوتا اور آپ کے آگے آگے چلتے۔ چنانچہ جب آپ جابیہ پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ رعایا کا مشاہدہ بھی جاری تھا۔ تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بھلا دیا جن پر جشن کا گمان گزرتا تھا، لیکن اس سفر کی جزئیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ معاہدہ صلح پر دمشق میں دستخط ہو گئے اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مورخ کے مطابق صلح نامہ جابیہ میں طے پایا
ایک اور بیان کے مطابق معاہدہ صلح کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی، اور وہ اس طرح کے صغر وینوس نے اپنے سفیر کی امان چاہی۔ جب آپ نے امان دے دی تو سفیر بلا روک ٹھوک کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لے کر باج گزار بنا لیا جائے۔ کوئی بھی روایت حدود شہر بیت المقدس میں 12,000 یونانی اور 50,000 اصل باشندے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ کل یونانی 3 دن کے اندر شہر سے نکل جائیں گے اور شہر کے اصلی باشندے خراج ادا کریں گے۔ چنانچہ 5 دینار امرا پر 4 دینار متوسط پر اور 3 دینار ادنا درجے کے لوگوں پر فی کس سالانہ کے حساب سے یہ ٹیکس لگایا گیا۔ بوڑھے، نابالغ اور عورتیں اس ٹیکس سے مستثنی رکھے گئے۔